فرحان بخاری صاحب، یہ جو نجکاری کا معاملہ ہے پاکستان کے اندر، یہ سرکاری اداروں کی، ظاہر ہے ہم وہ اب فگر سنتے ہیں کہ جی پی آئی اے 700 بلین کے لاسز، پاکستان ریلوے اتنے بلین کے لاسز، فلانی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہے اس کو اتنے بلین کا پیکج چاہیے. تو یہ معاملہ جو کسی کیبنٹ بیٹھے گا یہ ڈسکوز نکلے گا، سب سے سارا معاملہ ہے. اور 2016 میں آپ نے رپورٹنگ بھی کی تھی، اس وقت کیا وجہ بنی تھی کہ پی ایم ملائن تگڑی حکومت تھی، ان کو بھی بیک آؤٹ کرنا پڑا؟ دیکھیے، ہر حکومت میں شروعات تو اچھی ہوئی ہیں، لیکن بعد میں اس معاملے کو اپنے منطقی انجام تک نہیں لے جایا گیا اور یہ کہانی بار بار دہرائی گئی ہے. اور یہی معاملہ سابقہ حکومت کا بھی تھا. 2016 کے بعد پھر نواز شریف صاحب کی اپنی میعاد مدت ملازمت یا میعاد وزارت عظمیٰ ختم ہوئی 2017 میں. اس کے بعد پھر 1 سال کا عرصہ تھا جو کہ عبوری ایک طرح سے حکومت تھی، یا یہ کہ وہ ٹیمپرری ایک فیز تھا. شاہد صاحب علی، پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کی، پھر عمران خان صاحب کی حکومت آئی 2018 سے، پھر 2019 سے لے کے 2021 تک کووڈ رہا، وہ ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آ گئی. پھر 2022 میں ان کی اپنی حکومت چلی گئی. تو یہ ماضی میں بھی سلسلہ جو حکومتوں نے، جن حکومتوں نے اپنا وقت پورا بھی کیا ہے، انہوں نے بھی ایک حد سے زیادہ، یعنی میاں نواز شریف کی حکومت سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، انہوں نے ہے تو مخالف اس کے نا سر، وہ ان کا مسئلہ کچھ اور تھا. وہ جن چیزوں پہ مانتے تھے اس پہ بھی انہوں نے جس ٹھوس انداز سے اسے کرنا چاہیے تھا، اور آخر میں اس کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ پاکستانی عوام بھگت رہی ہیں. اب دیکھیے نا، مشکل سے بالآخر پی آئی اے کی نجکاری کے بارے میں اب زیادہ باتیں ہو رہی ہیں. حکومت کے پاس آج سے 2 مہینے رہ گئے یہ الیکشنز کے. 8 فروری کی تاریخ ہے، اگر ہو گئے 8 فروری کو الیکشنز ہو گئے، پھر اس کے بعد ایک نئی حکومت ہوگی. یہ 2 مہینے میں کیا یہ ہو جاتی ہے نجکاری؟ مجھے تو بڑا شک ہے. اچھا، اور اس کے بعد ایک نئی حکومت آئے گی، کیا وہ اتنی یعنی مضبوط ہوگی کہ وہ پی آئی اے اور اداروں کی نجکاری کر سکیں؟ اصل میں بالآخر معاملہ یہ آ جاتا ہے، بن جاتا ہے سیاسی اور معاشرتی، کہ پھر وہ یونینز کھڑی ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح فرمایا. آئی ایم ایف کے حوالے سے دوبارہ ڈسکشن چل رہی ہیں، تو وہ بتائیے گا. خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ آنے والی حکومت کو فوراً سے پہلے ایک بار پھر ایک لمبے آئی ایم ایف کے پیکج میں جانا پڑے گا. بالکل جانا پڑے گا. اور یہ جو موجودہ ہے اس کی ڈسکشن کیا ہے، کب چل رہی ہے؟ خبر چل رہی ہے، میں بلومبرگ میں دیکھ رہا تھا کہ اب آئی ایم ایف بورڈ کی میٹنگ جنوری 11 کو ہوگی. تو ڈیلے تو نہیں ہے کوئی؟ نہیں، ڈیلے نہیں ہے. اور اس میں تو دیکھیے، یہ جو $700 ملین کی جو خبر ہے، یہ تو آ جائیں گے آپ کے، کیونکہ وہ انہوں نے اسٹاف لیول اگریمنٹ تو آئی ایم ایف کا پاکستان کے ساتھ ہو گیا ہے، اور یہ ایگزیکٹو بورڈ میں جا کے آج تک مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ کبھی ایگزیکٹو بورڈ تک کیس کیا ہو اور وہاں سے ریجیکٹ ہوا ہو. یہ ہو سکتا ہے کبھی کہ شرائط میں کوئی تبدیلی ہو جائے، لیکن ریجیکٹ نہیں ہوتا. لیکن پھر اس کے بعد اپریل سے لے کے آگے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کم سے کم 3 سال کا، اس کے بارے میں کچھ حلقوں میں یہ اطلاعات ہیں کہ $8 سے 10 ارب کی رقم پاکستان کو درکار ہوگی یا پاکستان درخواست کرے گا. اب آخر میں یہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک کوشش یہ بھی ہو رہی ہے سرکاری حلقوں میں کہ نجکاری اور سرمایہ کاری میں، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ سے کچھ رقم SIFC کے تحت آئے اور وہ بھی ملک میں سرمایہ کاری ہو، جس سے آپ کی جو بیرونی قرضہ جات کا جو معاملہ ہے وہ بہتر ہو اور آپ قرضے دینے میں آپ کو زیادہ یعنی واپسی میں کامیابی. یہ بتائیے گا کہ $9 ارب کا جو سالانہ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، جو ہمارے پاس شارٹیج ہے، وہ پیسہ ہم کہاں سے پورا کریں گے؟ قرضوں کا بوجھ آلریڈی ہے. $9 ارب سالانہ آپ کو اپنی کٹی سے نکالنا ہے، کیسے یہ ممکن ہے؟ ملک کیسے چلے گا؟ مقروض ہو کے، بدقسمتی سے. دیکھیے نا، یا تو یہ ہے کہ آپ اپنی صنعت اور زراعت خاص طور پہ، اور پھر کسی حد تک تجارت، لیکن صنعت اور زراعت کو مضبوط کریں کہ آپ کی برآمدات بہتر ہو جائیں، تو $9 ارب سے آپ آگے نکل جائیں، آپ کا ایک سرپلس کی صورتحال چلی جائے، اور آپ ایک ایسے موقع پہ آ جائیں کہ آپ کو پھر مزید قرض لینے کی ضرورت نہ ہو. اور وہ کسی حد تک پاکستان میں، اگر پاکستان کی معاشی صورتحال کو آپ دیکھیں تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے، خاص طور پہ زراعت کے حوالے سے اگر آپ زیادہ تیزی سے آگے جائیں، اور کم سے کم یہ ہے کہ ان اجناس میں خود کفیل ہوں جو کہ آپ کی ملک میں بہت زیادہ حد تک ضرورت ہے، خاص طور پہ گندم. فوڈ سیکورٹی. اچھا، فوڈ سیکورٹی اگر آپ کی ہو جاتی ہے تو امپورٹس، آپ کی درآمدات میں کچھ کمی آئے، اور آپ کی جو صنعت ہے
خاص طور پہ ٹیکسٹائلز کی ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہے، اس میں بھی کچھ بہتری آئے تو مل جل کے یہ آپ 9-10 ارب ڈالر تو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ میں سن رہا تھا جو وزیر تجارت ہیں ہمارے، وہ 100 بلین تک لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں، وہ 100 بلین کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے خیال یہ آ رہا تھا کہ اللہ کرے جی ان کے منہ میں گھی شکر، کیا کہتے ہیں گھی شکر۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ اس قسم کی بڑی بڑی چھلانگیں ہم نے یہ ماضی میں بھی سنی ہے۔ یہ بخاری صاحب، یہ ہمارا یہ رہا ہے ایک ظاہر ہے ایک ٹریڈیشن رہی ہے ہمارے سیاستدانوں کی۔